لذتی میں بخدا نہ شناسی تا نہ چشی. یہ باتیں بتانے سے نہیں ہوتی، یہ کرنے کی باتیں ہیں، کرنے سے پتہ چلتا ہے. محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر. محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر. کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا. تو کسی نے یوں کہہ دیا، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی. اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے بھی. میں نے یہ شعر پڑھا. یہاں کرنل محبوب اللہ ان کے درجات بلند کرے یہاں تشریف رکھتے تھے. بزرگ آدمی تھے لیکن ان کا ادبی ذوق بہت ویسے بڑے سخت آدمی تھے مزاجن. عجیب بات ہے، ادبی ذوق ان کا بہت بلند تھا. کہنے لگے نہیں حضرت مزہ نہیں آیا، یہ مصرع دوسرا مصرع بدل دیں. میں نے کہا کیسے بدل دوں؟ کہنے لگے یہ سے اس طرح کرتے ہیں، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے. یہ پس دیوار میں مزہ نہیں آیا. اصل شعر تھا پتہ نہیں کس کا ہے کہ اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے. اب وہ بندہ جو بیٹھا تھا وہ تو عاشق تھا، وہ تڑپ اٹھا. اس نے کہا یہ کون سا عشق ہے جو پس دیوار آنسو بہاتا رہے؟ نہیں، اسے حضرت بدل دیں. کیا بدل دوں؟ حضرت یہ یوں فرمایا کرے، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی. مخلوق میں کھڑا ہو کر نعرہ لگائے کہ میں عاشق ہوں، میں طالب ہوں. یہ کیا جب عشق کیا تو پھر چھپا چھپا کے کون، چوری چوری کون روتا رہے؟ سبحان اللہ. اللہ ہر ایک کو وہ کیفیات دیتا ہے، مختلف رنگ ہوتا ہے ہر ایک کا. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است. ہر ایک کا مزاج کا اپنا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کی محبت کا اپنا اپنا رنگ ہے. تو میں شاید آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، موسم بارش شارش بھی ہے، آپ لوگوں نے سفر بھی کرنا ہے. اپنی اپنی مجبوری آپ کی بہت سی مجبوریاں ہیں. مگر میری مجبوری آپ لوگ ہیں. آپ سوچتے ہیں آپ چلے جائیں، نہیں، ٹھیک ہے آپ گھر گھٹ جائیں، لیکن آپ میرے دل میں دلوں کے باسی کہیں نہیں جایا کرتے. جسم کیا ہے؟ چند ذرات ہیں، یہاں ہوئے تو کیا، وہاں ہوئے تو کیا، آتے جاتے رہتے ہیں. جسم ایسے بھی تو تھے جو اس عالم سے گزر گئے، کیا وہ ہمارے دل سے چلے گئے؟ نہیں. باپ کو موت نہیں چھین سکتی تو دنیا کے فاصلے کیا چھین؟
یہ لمبا قصہ ہے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے، داستان کیسے؟ تو میری اس ساری گزارش کا حاصل یہ ہے کہ یہ بہت قیمتی دولت ہے، اللہ نے آپ کو اس کی توفیق عطا کی ہے، تو اس پہ زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے۔ اور یہ عجیب دولت ہے، یہ لٹانے سے بڑھتی ہے، تقسیم کرنے سے زیادہ ہوتی ہے، بانٹنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے دوسرے بندوں تک اسے پہنچائیے تو آپ کے دل میں زیادہ لطف موجیں لے گا۔ جستجو مجھے سیماب ایسی موت کی ہے، جستجو مجھے سیماب ایسی جستجو مجھے لپٹا ہو جس سے تہ بات ہے محبوب کا وصال۔ بے شک حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہمہ جیت شخصیت کے حامل ہستی تھے، اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بحیثیت والد انتہائی شفیق تھے۔ آپ نے ہمیں کبھی کسی معاملے میں سختی نہیں کی برتی ہم سے، بلکہ اپنے امور کو ایسا اختیار کیا کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال بنتے جاتے تھے۔ از خود جو اولاد ہے اسے رہنمائی ان کے کردار سے ملتی تھی۔ ہمارے دوست احباب عمومی جو اہل دنیا ہیں، جو دنیاوی آنکھ سے دیکھنے کا جن کے پاس حصہ ہے، وہ ان کو بے شمار شعبوں میں دیکھتے ہیں، لیکن اصل جو ان کا شعبہ تھا وہ کیفی تھا اور قلبی تھا۔ یہ سارا اس کا پرتاؤ تھا، اور اس پرتاؤ کی یہ حیثیت تھی کہ صاحب الرائے کی حیثیت رکھتے تھے ہر شعبے۔ میں نے ان کی زندگی میں یہ دیکھا کہ بہت پڑھا لکھا انسان ہے، تو اس کے ساتھ جب وہ بیٹھے ہیں تو وہ ایسا نہیں محسوس کرتا کہ کچھ سطحی گفتگو ہو رہی۔ ایک چرواہ اگر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے تو وہ یہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ ان کی جو بات ہے جانے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے سر سے نہیں گزرتی۔ حضرت جی کا معاملات میں کوئی ایسی بات جسے بندہ کہہ دے کہ کوئی بہت کو الگ تھی، ایسی نہیں تھی۔ عمومی زندگی بسر کرنا میں پسند فرماتے تھے۔ آپ جیسے کہ آپ تہجد کو اٹھے، اپنے عبادات کی، ذکر اذکار کیے، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، تو شروع وقت میں اس کے بعد آرام نہیں فرماتے تھے، اپنے کام کے لیے اور جو آپ کے معمولات تھے ان کی انجام دہی کے لیے نکل پڑتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب تھوڑی عمر اور بڑھی تو پھر فجر کے بعد بھی تھوڑا دیر آرام کرتے تھے۔ اس کے بعد ناشتہ کر کے اپنے جو معمولات ہیں، مہمانوں کے آنا جانا یا اپنے جو کاروباری یا زمینداری کے حصے ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی بات آ گئی تو دن سارا اس میں مصروف گزرتا تھا۔ اور ظہر کی نماز کے بعد آپ کا چونکہ میڈیسن کا اور کھانے کا ٹائم ایک ایسا رکھا ہوتا تھا، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ اور عجیب کیفیت ان کی تھی کہ سر رکھتے تھے، بھلے 15 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے رکھیں تو 10 منٹ کے بعد اٹھ بھی جائیں گے اور سر رکھتے سو بھی جائیں گے۔ اگر یہ انہوں نے فرمایا نا کہ میں 10 منٹ کے لیے آرام کر لوں
تو سر رکھا تو آپ اگر اگلے لمحے انہیں بلائیں تو وہ سو چکے ہوں گے، اور کوئی کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے. 10 منٹ کا اگر انہوں نے فرمایا تو 10 منٹ کے بعد اٹھ جائیں گے اور بالکل فریش ہوں گے. پھر اسی طرح شام میں ان کا معمول ہوتا تھا کہ جتنا ان کا زمینداری کے حوالے سے تھا، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سے بات کرنا، ان سے پوچھنا، جو کام کیے ہیں ان کے بارے میں جاننا، کل کے لیے جو احکامات ہیں وہ بتانا، اور اپنے مال مویشیوں کا شوق تھا تو شام میں وہاں ضرور بیٹھتے تھے اور خود دیکھتے بھالتے تھے خود. بلکہ اکثر آپ دیکھیں گے، آپ کو کہیں نہ کہیں ریکارڈنگ میں یا کہیں نہ کہیں پکچرز میں مل جائے گا کہ وہ ان پر ضرور اپنا دست شفقت پھیرتے تھے. اور میں نے خود دیکھا ہے. ایک دفعہ میں ساتھ بیٹھا تھا تو طبیعت نہیں مزیدار تھی اس دن ان کی، تو گاڑی سے اترے نہیں. تو میں حیران ہو گیا کہ جو اس مویشی خانے میں گئے تو وہاں کی جو بکریاں تھیں وہ چل کر آئیں، اور انہوں نے ایسے ہاتھ ان کا بار بات کسی سے کر رہے تھے تو ہاتھ ایسے نیچے تھے تو انہوں نے چل کر آئیں تو انہوں نے ہاتھ ان پر پھیرا. شام میں پھر ان کا مغرب کے بعد اور عشاء کے درمیان ان کا ایک معمول تھا کہ اس وقت وہ تسبیحات اپنی کرتے تھے اور عشاء کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے. پھر رات کا معمول جو ہے وہ یوں چلتا، 8:45 بجے کے قریب بیٹھتے ہیں، پھر 10 بجے تک ذکر چلتا تھا، پھر تقریباً 11:30-12 بجے تک ان کا رات کو جو انٹرنیٹ پر لوگوں کی ای میلز تھیں، دن میں یہاں دفتر میں ایک ایک خط کا، آج اس وقت میں بھی ان کی ٹیبل پر خط آتے ہیں، ایک لمحہ ضائع نہیں فرماتے تھے. ہر لمحے کسی نہ کسی پہلو میں وہ کسی نہ کسی کام کی انجام دہی میں رہتے. میں نے نہیں دیکھا کہ اس 24 گھنٹے کے اسکیجول میں کوئی ایسا لمحہ ہو جسے کہہ دیا جائے کہ وہ کہ ہاں یار گزار رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں. حضرت کے مشاغل میں بہت شوق تھا ان کو شکار کا، اور بہت کم عمری سے وہ شکار کے لیے جاتے تھے، اور جب تک وہ چل سکتے تھے، شکار کر سکتے تھے، تب تک وہ شکار کرتے تھے. شغف تھا ان کو قرآن کریم سے، بہت بہت لگاؤ تھا. جب آپ کے ابھی معمولات کے اس میں سوال میں سوچ رہا تھا کہ ایک منزل کے لگ بھگ وہ ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے اور 2 حصوں میں تلاوت کرتے تھے. کھانے میں حضرت جی کو گوشت میں باربیکیو پسند، اور سبزیوں اور اس حوالے سے ساگ پسند تھا ان کو، اور دیسی جو ہمارا حلوہ یہاں کا ہوتا ہے میٹھے میں ان کو وہ پسند تھا. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کھانے میں کوئی بہت چوائس کرتے تھے. اگر کوئی تھوڑا بہت وقت کا فرق لگ گیا تو انہوں نے پیاز کے ساتھ بھی روٹی کھا لینی ہے اور لسی کے ساتھ کھا لینی ہے. لباس حضرت سلوار قمیض، ویسٹ کوٹ اور اپنی پگڑی پہنتے تھے. جوتا جو ہے وہ اس میں کھسا شوق سے پہنتے تھے. ان کا ہر ایک سے بڑا ایک خوبصورت اور ایسا رویہ ہوتا تھا کہ آپ کو خود اپنے ارد گرد جو ہے اس میں محسوس اس طرح ہو جائے گا کہ آپ کسی سے سوال کر لیں، چاہے کوئی ایک دفعہ ملا ہے، چاہے کوئی بار بار آ کر ملا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ نے حضرت کو کیسا پایا، تو وہ کہے گا کہ میں اس ملاقات کو مس کر رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ ملوں. اب اس ملاقات میں کتنی شفقت ہے. تو میں نے یہ دیکھی ہے کہ جب آپ کو شدید غصہ آ جائے، زیادہ غصہ آ جاتا تو آپ خاموش ہو جاتے، اور اگر انتہائی غصے میں آ گئے ہیں تو آپ اس بندے کو ہی اگنور فرما دیتے. مسکراہٹ ان کے سارے چہرے پر عیاں ہو جاتی تھی. جو خوشی کی کیفیت ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ بہت کہکا لگاتے تھے. بہت شاذ میں نے دیکھا کہ کبھی انہوں نے کہکا لگایا. مسکراتے تھے لیکن وہ پورا چہرہ ان کا کھلکھلا ہوتا تھا، لگتا تھا جیسے پورا چہرہ مسکرا رہا ہے. اور خوشی کے اسباب میں جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ کسی کو خوش کر کے خوش ہوتے تھے، کسی کو خوشی دے کے پھر وہ خوش ہوتے تھے. میری زندگی کا جو صبح یا شام ہے وہ تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہوتی تھی. اور جس دن آپ کا وصال ہوا تو پہلا بندہ میں ہوں جو آپ کے پاس وہاں پہنچا، کیونکہ باہر ڈاکٹر نے روک لیا تھا. تو سر تا پا اس دن اس وجود سے بھی جو مجھے حکم ملتا تھا وہ یہی حکم ملتا تھا کہ جو اسے حکم کیے ہیں ان کی تکمیل کرو. اور اللہ کی شان ہے کہ
ڈاکٹرز نے مجھے یہ دیکھا کہ شاید یہ نہ کر سکے برداشت، اور کچھ جانتے بھی تھے کہ افیلیشن اس کی ایسی ہے کہ یہ ہمہ وقت اپنے شیخ کے ساتھ ہوتا ہے، خدمت پر مامور ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے سلیقے سے سنبھالنا چاہا، تو میں بولا نہیں منہ سے، لیکن وہ جو کیفیت مجھے آپ کے وجود سے مل رہی تھی نا، از خود میں نے اپنا ہاتھ یہاں رکھتے ہوئے میں ایسا بول گیا کہ جی انشاءاللہ تعمیل ہوگی۔